ہم لوگ اب کتاب سے فرقہ نصیریہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے النصیریہ طغاة سوریہ، دراصل دیکھیے نصیری ایک فرقہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، ہم لوگ سنتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا تھا، جب جلنے لگے تو کہا کہ ہم لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ علی ہی اللہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے۔ تو اس کی بیج ادھر ہی سے ہے، اور یہ لوگ جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، جہاں مسلمان زیادہ ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، یہاں تک کہ کبھی بھی دوسرے کو واعظ اور نصیحت بھی نہیں کرتے، واعظ نصیحت تبلیغ وغیرہ یہ سب نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اصول ہے، آپ آگے چل کر کے اس کتاب میں دیکھیں گے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں، جیسے بیت المقدس ہے نا فلسطین، مسجد اقصیٰ، کئی بار جو نصرانیوں، عیسائیوں، صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو ان کے جانے کا مین وجہ یہی نصیری تھے۔ اور تاتاری بغداد میں تاریخ ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں بول رہا ہوں، بغداد میں مسلمانوں کی جب حکومت ہوئی اور بہت ساری کتابوں کا ترجمہ ہوا، لکھا گیا، اور بہت ساری کتابیں ادھر ادھر سے جمع کی گئی، لیکن بغداد میں ایسا وقت بھی آیا کہ تاتاری ایک قوم ہے، مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹے، اور مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ان کو جلا دیا، ادھر ادھر کر دیا، اور بغداد کو برباد کر دیا۔ اس میں بھی تاتاریوں کے ساتھ نصیری تھے۔ دیکھیے یہ اسلام میں ایک فرقہ بنا ہے، اور ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی عیسائیت کا ٹکراؤ ہوا، یہودیت کا ٹکراؤ ہوا، تو ہمیشہ نصیری یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو ستائے، ظلم کیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ان کی حکومت جب ہوئی تو بہت سارے مسلمان جو اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کو بہت قتل کیا، ان لوگوں نے قتل کیا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو قتل کیا، جیل میں ڈالا۔ اور ابھی بھی جو حالت دیکھ رہے ہیں نا سیریا میں، ملک شام میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 8 دسمبر کو وہاں کی حکومت ختم ہو گئی نا، وہ کون حکومت کر رہا تھا؟ بشار الاسد حکومت کر رہا تھا۔ کون تھا وہ نصیری فرقہ کا آدمی تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیے، آپ پڑھیے اس کے بارے میں، وہ نصیری فرقہ کا آدمی تھا، اور مسلمانوں کو جتنا اس نے تباہ کیا ہے، اس کے جیل خانہ جو بنایا، اور ابھی لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ جیل میں کیسے کیسے مشین رکھا کہ سولی پھانسی دے کر کے بھی مشین میں اسے ڈالا گیا کہ روٹی کی طرح دبا رہا تھا قیدیوں کو، اور اکثر جو اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کو قید خانے میں ڈالتا اور برباد کر دیتا۔ اور اس کے بارے میں تو مشہور ہے، اس نے اپنا فوٹو گھروں میں لگانے کے لیے اور سجدہ کرنے تک کہا لوگوں کو، تقریباً یہ اور اس کے باپ 50 یا 50 پر 2-3 سال تک حکومت کی۔ یہ ابھی بھی پاکستان میں، ملک شام، عراق کے ساحلی علاقوں میں اور ایران کے اندر ابھی بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے جہاں مسلمان زیادہ ہیں۔ تو یہ کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
سوال کے جواب میں لکھا اور لگ رہا ہے کہ اسی زمانے میں لکھ دیا ہے. یہ 8ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. 8ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہم لوگ ڈائریکٹ کتاب کی طرف آتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان، ان کا مقام مرتبہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو علم، مقام، مرتبہ، تقوی، زہد، ورع اور باطل فرقوں کا رد کرنے کا طریقہ بہت دیا تھا. بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حجت تھے، وہ ایک نشانی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور صحیح عقیدہ دنیا میں لوگوں کے سامنے رکھے اور باطل فرقوں کا رد کیا. بہرحال دیکھیے، ایک عالم شیخ الامام العالم العلامہ محقق شہاب الدین احمد بن محمد الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. سوال ہی میں بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. دیکھیے سوال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما تقول السادۃ العلماء ائمۃ الدین رضی اللہ عنہم اجمعین وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبتلين. کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام، دین کے امام، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور واضح حق کے اظہار کے لیے اللہ ان کی مدد فرمائے. دعا کر رہے ہیں اسے علماء کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واضح حق کو اظہار کرنے پر ان کی مدد فرمائے اور باطل کے فتنہ اور شرارت کو ختم کرنے میں اللہ ان کی مدد فرمائے. کیا کہتے ہیں دین کے علماء فی النصیریۃ القائلین باستحلال الخمر؟ نصیریہ فرقہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء اکرام؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نصیریہ فرقہ کون ہے؟ ابھی سوال کرنے والے یہ کر رہے ہیں، جواب بھی نہیں آیا ہے. کہتے ہیں کہ نصیریہ فرقہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں. نصیریہ فرقہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں. یہاں دیکھیے ایک بات میں پہلے بتانا بھول گیا. ہم لوگ جو بھی یہ سب عقیدے اور فرقہ کی باتیں سنتے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ غلط عقیدوں سے ہم بچ جائیں. یاد رکھیے، غلط عقیدوں سے بچ جائیں. یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، اور صحیح عقیدہ ہم سیکھیں، کیونکہ عقیدہ کو بچانا یہ بہت اولین چیزوں میں سے ہے. تو بہرحال تو دیکھیے کیا کہے کہ نصیریہ فرقہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں اور تناسخ ارواح کے قائل ہیں. تناسخ ارواح بولے تو آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسرے آدمی میں چلی جاتی ہے. اگر وہ اچھا ہے تو دوسرے آدمی میں پیدا ہوگا وہ، اگر وہ برا ہے تو جانور بن جائے گا، بندر، بلی، کتا، اس طرح سے بن جائے گا. تو اس کی اسی طریقے سے ہوتے رہے گا. اسی کو کہتے ہیں تناسخ ارواح. تناسخ ارواح نصیریہ فرقہ کا یہ بھی عقیدہ تھا. نصیریہ فرقہ کا یہ بھی عقیدہ تھا. ہندوستان میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے. ہندوستان میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے. تناسخ ارواح کا بھی ان کا عقیدہ تھا. وہ عقیدہ مل عالم، اور عقیدہ یہ تھا کہ عالم یعنی دنیا حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے. قدیم ہے. ایک اصول ہے منطق کا، حادث اور قدیم ہونا. حادث بولے تو جو مخلوق پیدا ہوئی ہے، تو وہ لوگ دنیا کو کہتے تھے یہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے. یعنی دنیا بنائی نہیں گئی ہے، بنائی نہیں گئی ہے، ہمیشہ سے ہے دنیا. تو دنیا کے قدیم ہونے کا عقیدہ ان کو تھا. یہ سب عقیدہ غلط عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں. اور کیا عقیدہ تھا؟ وہ انکار البعث والنشور. وہ لوگ انکار کرتے تھے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قبر سے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. اور والجنت والنار، اور جنت اور دوزخ کا انکار کرتے تھے. کہتے تھے کہ دنیا سب کچھ ہے، جنت اور جہنم کوئی بھی چیز نہیں. یہ نصیریہ فرقہ کا عقیدہ تھا. یہ سوال کرنے والے لکھ رہے ہیں
کہ نصیریہ فرقہ ایسے ایسے کہتے ہیں. اور بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسِ أَسْمَاءٍ، اور نصیریہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 وقت بولے تو 5 نام، 5 نام ہیں. اور 5 نام کون سے ہیں؟ 5 وقت نماز فرض ہے نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کا مطلب 5 آدمی کے نام، 5 آدمی کے نام. اور کون کون سے نام؟ ایک علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، اور چوتھا محسن، اور 5واں فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے، یہ لوگ اچھے لوگ تھے، لیکن بہت سارے اچھے لوگ گزر جانے کے بعد میں بہت سارے لوگ تماشا کیے. تو نصیریہ فرقہ کیا کہتے ہیں؟ نماز 5 وقت کا مطلب یہی 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے نام ہیں. اور دیکھیے کتنا خطرناک عقیدہ تھا. فَذِكْرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ عَلَى رَأْيِهِمْ يُجْزِئُهُمْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ وَبَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَوَاتِ وَوَاجِبَاتِهَا. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان 5 لوگوں کا صرف نام لے لینے سے اگر غسل جنابت کی ضرورت ہے تو نام لے لیا وہی کافی ہو جائے گا، نہانے کی ضرورت نہیں. بات میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کو جنابت یعنی بیوی سے ملا ہے یا احتلام ہو گیا تو غسل کرنا پڑے گا نا. تو نصیریہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 نام کو اگر کوئی بول دیا تو اب نہانے کی ضرورت نہیں، پاک ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وضو بھی بنانے کی ضرورت نہیں. نماز کے باقی شرطیں اور واجبات کے لیے بس وہی نام کافی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز کے شرط واجبات یہ نام سے ختم ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں بِأَنَّ الصِّيَامَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ اسْمِ 30 رَجُلًا وَاسْمِ 30 امْرَأَةً يَعُدُّونَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ وَيَزِيقُ هَذَا الْمَوْضِعَ عَنْ إِبْرَازِهِمْ. کہتے ہیں کہ ایک مہینہ جو رمضان کے روزے ہیں اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ 30 مرد کا نام اور 30 عورتوں کے نام. دیکھیے یعنی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، 30 مرد کا نام اور 30 عورت کے نام، بس یہ ایک مہینہ روزے کا مطلب ہے. اور یہ پورے نام ان کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں یہاں ذکر کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی، یہ سوالات کہ اس میں ذکر کر دیے تو ان کی کتابوں میں وہ نام سب ہیں. بِأَنَّ إِلَٰهُهُمْ اور ایک عقیدہ اللہ اکبر. دیکھیے بِأَنَّ إِلَٰهُهُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ الْإِمَامُ فِي السَّمَاءِ وَالْإِمَامُ فِي الْأَرْضِ. کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک معبود جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ حضرت علی بن ابی طالب. نصیریہ فرقہ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ معبود جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ آسمان اور زمین دونوں کے امام، آسمان اور زمین دونوں کے امام ہیں. اور کہتے ہیں کہ اب سوچئے یہاں ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ جب یہی معبود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انہی کو، حضرت علی کو اللہ کہہ رہے ہیں اور اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَانَتِ الْحِكْمَةُ فِي ظُهُورِ اللَّهُوتِ بِهَذَا النَّاسُوتِ عَلَى رَأْيِهِمْ أَنْ يُونِسَ خَلْقَهُمْ وَعِبِيدَهُمْ لِيُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَعْرِفُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اس وجہ سے آ گیا. دیکھیے اس کی حکمت یہ ہے کہ آ کر دنیا میں اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کو بتائیں اور سکھائیں کہ کیسے تم اللہ کو پہچانو گے اور کیسے عبادت کر سکو. کیسے؟ اب تو پیغمبر کیا تھے؟ بس میں آ رہی ہے پیغمبر کیوں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے نا.
تو وہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے، دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ حضرت علی کی شکل لے کر کے آ گئے، اور دنیا میں اس وجہ سے آیا تاکہ لوگوں کو بتلائے کہ کیسے تم اللہ کی عبادت کر سکو گے، تم کیسے اللہ کی عبادت کر سکو گے۔ اور کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ بأن النصیری عندهم لا يصير نصیریہ یجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على اسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه۔ کہتے ہیں کہ نصیریوں کے نزدیک اس وقت تک کوئی نصیری نہیں ہو سکتا گرچہ ان لوگوں کے مجلس میں بیٹھے، ان کے ساتھ شراب پیے اور اپنے راز کو بتلا دے، ان سے نکاح کرے، ان کی عورتوں کو، یہ سب کرنے کے باوجود بھی نصیری نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے معلم کے سامنے قسم نہ کھائے۔ اپنے معلم جو اس کے علم سیکھ رہا ہے، جس سے اس کے پاس جا کر کے قسم نہ کھائے اپنے شیخ کے پاس، تب تک نصیری نہیں ہوگا۔ کیا قسم کھائے گا؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، حقیقت الخطاب عندهم، ان لوگوں کے نزدیک خطاب اور قسم کھانے، حلف اٹھانے کی حقیقت یہ ہے ان یحلفوه على کتمان دینه ومعرفت مشائخه واکابر اہل مذہبه وعلى ان لا ينصح مسلما ولا غیرہ الا من کان من اہل دینه۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معلم، اپنے شیخ کے پاس جا کر کے حلف اور قسم اٹھاتے ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں، اپنے معرفت کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، یہ راز میں رکھیں گے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بیعت لیتے ہیں کہ کبھی کچھ قسم کھاؤ کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں بتاؤ، قسم کھلواتے ہیں۔ جیسے یہ مسئلہ اس کا بھی وہی ہے، شکیل بن حنیف کا، وہ قسم لیتا ہے۔ اور بہت سارے صوفیزم میں یہی بات ہے کہ پہلے قسم لے لیں گے، بیعت جو ان کا پیر بناتے ہیں نا، پہلے قسم لیتے ہیں کسی چیز میں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتلانا، کسی کو نہیں بتلانا۔ یہ سب تصوف کے کرامات ہیں، تصوف کے خطرناکیاں ہیں۔ تو بہرحال تو دیکھیے اس طریقے سے قسم لے لیتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا اور کسی مسلمان کو نصیحت بھی نہیں کرنا، مسلمان ہو یا غیر ہو، جب تک کہ وہ تمہارے دین میں نہ آ جائے تب تک نصیحت نہیں کرو۔ اسی وجہ سے میں پہلے کہا کہ لوگ دعوت تبلیغ، کسی کو واعظ نصیحت کچھ نہیں کرتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ ہاں کوئی اس کے دین میں آ جائے، عقیدے میں آ جائے، تب ان کو نصیحت کریں گے، تب ان کو نصیحت کریں گے۔ یہ ان کے عقائد میں سے ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس امام کے نور سے اللہ کی معرفت ہوگی، اس امام کے نور سے اللہ کی معرفت ہوگی۔ اور ان کا عقیدہ بہت خطرناک عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور ایک اس نام کا معنی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ رحمان اللہ کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، آدمی ہی خود نام ہے، اور اس کا مطلب دوسرا آدمی ہے، اس کا مطلب دوسرا آدمی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے پہلا آدمی جو ہے آدم علیہ السلام ہے، ہم لوگوں سب کے نزدیک۔ تو یہ آدم علیہ السلام ایک نام ہے، اور آدم علیہ السلام کا معنی جو ہے وہ شیش ہے، شیش علیہ السلام، آدم کا معنی شیش ہے۔ اب سوچئے، بات سنا رہی ہے، آدم ایک نام ہے، گرچہ وہ
انسان لگ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، اصل معنی شیش ہے۔ اور دیکھیے جو معنی ہے نا، معنی اس کو زیادہ اختیار ہے، نام سے بھی زیادہ اس کو اختیار ہے، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، نام کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو نام کا معنی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں آدم ایک نام ہے اور شیش اس کا معنی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے نا، یعقوب ایک نام ہے، اس کا معنی جو ہے یوسف ہے۔ بس میں آ رہی گویا کہ یعقوب اور یوسف ایک ہی، بس میں آ رہی، اس بات کو سمجھیے۔ یہ کیوں ایسا بتا رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ اللہ اور علی ایک مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نام ہے، اس کا مطلب علی۔ بس میں آ رہی ہے۔ اب اس خرافات کو کسی چیز سے دلیل دیں گے نا، تو آدم ایک نام ہے اور شیش اس کا معنی ہے، اور یعقوب ایک نام ہے اور یوسف اس کا معنی ہے، مطلب ہے، گرچہ دو انسان ہیں لیکن نام ہے اور اس کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ان لوگوں نے دلیل پکڑا۔ دیکھیے اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر گمراہ فرقوں نے قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑا، لیکن دیکھیے کبھی دلیل صحیح رہتی ہے، استدلال غلط ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دلیل ہی غلط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنا یہی حق پر رہنے کی دلیل ہے، حق پر رہنے کی دلیل ہے۔ یہ سب بیٹھ کر کے سننے سے بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، ورنہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے گمراہ کر دیں۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھاتا ہوں، آپ مفہوم سمجھ جائیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں نا، یعقوب علیہ السلام۔ ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیے اور جھوٹ بولا کہ بھیڑیا نے کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کو حکومت دے دی۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے۔ جب پتا چل گیا تو ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے بات، قرآن مجید کی آیت ہے، میں اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا تم لوگوں کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام دیکھیے خود یہ نہیں کہہ کہ جاؤ تم لوگوں کو معاف کر دیا، یہ کہے کہ میں اللہ سے استغفار کروں گا تمہارے لیے۔ لیکن یہی مسئلہ جب مصر میں ان کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم یوسف کو جانتے ہو، تو یہ باتیں ہوئی تو بھائیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو کیا؟ تو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں جس کو تم لوگ کنویں میں ڈال دیے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم کو معاف کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، جاؤ تم کو معاف کر دیا۔ تو ان لوگوں نے دلیل کہاں سے پکڑا؟ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اختیار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جاؤ تم لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن ایک ٹکڑا چھوڑ دیا۔ باطل کبھی بھی پوری آیتوں سے استدلال نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے استدلال کیا؟ یوسف علیہ السلام کو زیادہ اختیار ہے، یہ نہیں کہہ کہ میں اللہ سے معافی تم لوگوں کے لیے مانگوں گا، ڈائریکٹ بولے ہاں جاؤ کوئی تم لوگوں پر زور زبردستی نہیں، آج معاف کر دیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے تم لوگوں سے استغفار کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یعقوب ایک نام ہے، یوسف معنی ہے، اور معنی کے اندر زیادہ پاور ہوتا ہے، اس کو تصرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی اور مطلب ہے۔
اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام ہے اس میں ہے تو معنی حضرت علی ہے، گویا کہ اللہ سے بڑھ کر زیادہ پاور ہے. اتنا خطرناک ان کا عقیدہ ہے. اور کہاں سے دلیل پکڑے؟ اچھا وہ آیت دیکھیے، سورہ یوسف کھولیے، 12 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 7 اور 8 پڑھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఓ నాన్నగారు, మా పాపాల మన్నింపుకై దైవ సన్నిధిలో అర్థించండి, మేము నిజంగానే దోషులం అని వారు కొడుకులు విన్నవించుకున్నారు. 98. సరే, త్వరలోనే నేను మీ మన్నింపు కోసం నా అల్లాహ్ను వేడుకుంటాను. ఆయన అపారముగా మన్నించేవాడు, అమితముగా కరుణించేవాడు అని అతను యాకూబ్ అలైహిస్సలాం చెప్పారు. देखिए क्या कहे, कालू या अबाना, उन लोगों ने, भाइयों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ए हमारे वालिद मोहतरम, अस्तगफिर लना जुनूबना, हमारे गुनाहों की आप बख्शिश कराइए, तलब कीजिए, इन्ना कुन्ना खातिईन, बेशक हम कसूरवार हैं, हमने गलती किया है. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मैं करीब अपने रब से इस्तगफार करूंगा तुम्हारे लिए, इन्नहु वल गफूरुर रहीम, बेशक कि वो बख्शने वाला है और रहम करने वाला है. तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम लोगों को माफ कर दिया है, तो इससे उन लोगों ने दलील पकड़ा. और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जाओ तुम लोगों को छोड़ दिया है. कैसे? इसी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 पर 2 में है, लेकिन आप 80 पर 9 से पढ़िए तो पूरी बात समझ में आएगी, और 90 पर 2 में पूरा गौर कीजिएगा. 80 पर 9 से पढ़िए. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అజ్ఞాన స్థితిలో మీరు యూసుఫ్ అలైహిస్సలాం పట్ల, అతని సోదరుని పట్ల ఎలా వ్యవహరించారో మీకు తెలుసా అని యూసుఫ్ అలైహిస్సలాం అడిగారు. 90. ఏమిటి, నిజంగా నువ్వు యూసుఫేనా అలైహిస్సలాం అని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. అవును, నేను యూసుఫ్ అలైహిస్సలాంనే, ఇతను బిన్యామిన్ నా సోదరుడు, అల్లా మాపై దయతనిచాడు. అసలు విషయం ఏమిటంటే, భయభక్తులతో సహనస్థైర్యాలతో మెలిగే సజ్జనుల ప్రతిఫలాన్ని అల్లా వృధా పోనివ్వడు అని యూసుఫ్ అలైహిస్సలాం చెప్పారు. 91. దైవ సాక్షి, అల్లా నీకు మాపై ఔన్నత్యాన్ని ప్రసాదించాడు, ముమ్మాటికి మేమే దోషులం అని వారంతా చెప్పారు. 92. అప్పుడు యూసుఫ్ అలైహిస్సలాం, ఈరోజు మీపై ఎలాంటి నింద లేదు, అల్లాహ్ మిమ్మల్ని క్షమించుగాక, ఆయన కరుణించే వారందరిలోకి గొప్పగా కరుణించేవాడు. देखिए लास्ट में जो है ना, आधा आयत को लिए और थोड़ा सा छोड़ दिए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा ना, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश करे. देखिए तो अपने मुताबिक थोड़ा सा ले लिया और थोड़ा सा आधी आयत को छोड़ दिया है. तो ये हमेशा बातिल फिरकों का यही मसला रहता है कि आयत के एक हिस्सों को लेते हैं, या तो हदीस के एक हिस्से को लेते हैं और आधा हिस्सा छोड़ देते हैं, आधा हिस्सा छोड़ देते हैं. तो देखिए इस आयत करीमा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों से पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ को जानते हो, तुमने उनके और उनके भाई के साथ क्या किया? ये सब पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई. और कहा कि अल्लाह ताला से जो डरते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वाले मोहसिन के अजर को बर्बाद नहीं करता. और उन लोगों ने कसम खा कर के, अपने भाइयों ने कसम खा कर कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हम पर तुमको क्या दिया, तुमको फजीलत दिया. अल्लाह ताला ने भाइयों को इकरार हो गया कि हमने गलत किया,
لیکن اللہ نے ہم پر ان کو فضیلت دیا. تب کہا کہ انا کننا لخاطئین، ہم یقیناً غلطی کیے ہیں تم کو کنویں میں ڈال کر کے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. یہی نصیریوں نے دلیل پکڑا کہ ان کے والد محترم نے کہا کہ میں اللہ سے اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جاؤ میں آج تم کو معاف کر دیا، یا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی. تو یہ ان لوگوں کو مارے گھٹنا پھوٹے سر، اسی کو کہتے ہیں. اگر گھٹنے میں ماریں گے تو پھٹے گا، سر پھٹے گا. تو صحابہ کرام نے تو کبھی نہیں اس سے دلیل پکڑا اس طرح سے. تو مرنے والے کو تنکا کا سہارا چاہیے. اگر کوئی مر رہا ہے اور کسی نے بتا دیا کہ نہیں زہر سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہو، تو زہر کھا لے گا، زہر بھی کھا لے گا. وہ سمجھے گا پتہ نہیں بچوں گا کیا، حالانکہ وہ زہر سے بھی مر جائے گا. تو ایسے باطل فرقوں نے ہمیشہ الٹے سیدھے دلیل دیا. بہرحال ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسم مانتے ہیں اور یوشع کو وہ معنی مانتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یوشع نے سورج کو روک دیا، سورج کو روک دیا، حکم دیا کہ اٹھو، لوٹ جاؤ سورج، تو لوٹ گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے موسیٰ ایک نام ہے اور یوشع اس کا معنی ہے. گویا کہ ایک آدمی ہے تو دوسرا آدمی اس کا معنی ہوگا، یعنی آپ بھی ایک آدمی ہے تو دوسرا آپ کا معنی ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہ صرف نبیوں کے بارے میں نہیں، کہتے ہیں آج تک یہی چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں ہمارے زمانے تک یہی مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے. اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اور آصف یہ اس کا معنی ہے. آصف بولے تو وہی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے نا کہ بلقیس کے تخت کو کہا کہ کون اٹھا کر لائے گا، تو ایک بہت طاقتور جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی لا کر رکھ دوں گا. تو کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا نام آصف تھا. تو نصیریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا نام آصف تھا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نام ہے، ان کو یہ طاقت نہیں تھی، طاقت اس جن میں تھی. دیکھیے اسی وجہ سے معنی کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے آدمی، کچھ بھی نام رہے لیکن وہ صرف نام ہے، لیکن اس کا ایک معنی ہے، اس معنی کے اندر زیادہ طاقت ہے. تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر تو تھے، ایک معنی تھے، نام تھے، اس کا معنی آصف تھا. دیکھیے اس کا معنی آصف تھا. یہ خطرناک عقیدہ تھا. اور کہتے ہیں کہ آصف جو ہے اس بات پر قادر تھا جو سلیمان علیہ السلام کو قدرت نہیں تھی. تو یہ ہے. اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ وَيَعُدُّونَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَاحِدًا وَاحِدًا عَلَى هَذَا النَّمَطِ إِلَى زَمَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے پیغمبروں کے بارے میں ایک ایک کر کے اسی طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا نام یہ ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے، معنی یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہوا اسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے، وعلی هو المعنی، اور علی معنی ہے. علی معنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام ہے، بس آپ کو کچھ نہیں آتا تھا. اور علی کے اندر زیادہ پاور تھا. اسی وجہ سے علی کو وہ لوگ معبود مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو کہتے ہیں کہ وَيُوَصِّلُونَ الْعَدَدَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. اسی ترتیب پر وہ لوگ یہ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ہمارے زمانے تک، اس زمانے تک، یعنی اس زمانے میں بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں بھی یہی حال ہے. فَمِنْ حَقِيقَةِ الْخِطَابِ فِي الدِّينِ عِنْدَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الرَّبُّ. کہتے ہیں کہ خطاب جو ان کا دین کا ایک حصہ ہے، اس کا اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اصل میں رب ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْحِجَابُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجاب ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ ہے. ایک یہاں بہت نقطہ ہے، دیکھیے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں.
کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجاب ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا، ان کے مطابق رب ہے، تو ان کو سلمان فارسی کو پکڑنا پڑے گا، سلمان فارسی کو پکڑنا پڑے گا۔ سب صحابہ کو چھوڑ کر کے ان کو کیوں پکڑے؟ حسن، حسین، فاطمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کو چھوڑ دیے، لیکن دروازہ سلمان فارسی کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ اصل میں سلمان کہاں کے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ فارس کے تھے، فارس کے تھے، اور یہ لوگ اصل میں فارسی تھے۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ اصل میں فارسی تھے۔ یہ جو نصیری فرقہ کی بیج ہے نا، یہ فارس یعنی ابھی ایران میں، اور ابھی بھی ایران میں ہے کہ نہیں شیعہ، اور یہ نصیریہ باطنی کرامتہ شیعہ کا ایک پارٹ ہے۔ باطنی کرامتہ ایک فرقہ ہے باطنیہ کا اور شیعوں کا، اسی میں سے ایک برانچ ہے نصیری، اور ابھی یہ ایران میں وہ تو ان کی حکومت ہی ہے شیعوں، تو وہ نصیری وہاں سے پلے بڑھے ہیں، فارس، ملک فارس۔ تو دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازہ بنائے، کسی بھی صحابہ کو نہیں۔ یاد رکھیے ابھی بھی عرب سے ایران کیوں جلتا ہے؟ ان کو ایک زمانے سے بادشاہت کرتے تھے، فارس کے لوگ ایک زمانے سے بادشاہت کرتے تھے، سپر پاور تھے، لیکن اسلام نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اسی وجہ سے سب سے زیادہ چڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان لوگوں نے ہماری حکومت کو ختم کر دیا۔ گرچہ وہ لوگ کلمہ پڑھے، لیکن ان کے اندر ریاست حکومت کی ابھی بھی پاگل پنی ابھی بھی ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ان لوگوں نے دروازہ سمجھا کہ اگر کوئی اللہ تک پہنچے گا تو ہمارے آدمی کے ذریعے سے پہنچے گا۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے ایک شعر پڑھا ہے، کیا؟ دیکھیے یہ کفریہ شعر ہے، تو کفر کو نقل سمجھانے کے لیے بولنا یہ کفر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کا شعر ہے، اشہد ان لا الہ الا حیدرۃ الانزع البطین ولا حجاب علیہ الا محمد الصادق الامین ولا طریق الیہ الا سلمان ذو القوۃ المتین۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ شیعہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیعہ کہتے ہیں، یہ نصیریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حیدر، حضرت علی، حیدر جو بہادر ہیں اور بڑے پیٹ والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بطین بولے تو بڑے پیٹ والے، بطین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ ان کی کتاب عیون الاخبار کے اندر شیعوں کی نصیریہ فرقوں کے بارے میں ہے، شیعہ کی لکھی ہوئی، تو شیعہ نے لکھا کہ عیون الاخبار میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا ان کے سینے میں کہ اس کا اثر سے پیٹ بڑھ گیا۔ ہاں ان کی کتابوں میں ہے، اس کے اثر سے پیٹ بڑھ گیا، تو اسی وجہ سے لقب ان کا رکھ دیے بطین۔ بطن من پیٹ ہوتا ہے، بطین من بڑا پیٹ والا، اور انزع من بہادر۔ تو ان کا شعر یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا حیدرۃ الانزع البطین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حیدر بہادر اور بڑے پیٹ والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ولا حجاب علیہ الا محمد، اور اس پر حضرت علی پر حجاب اور پردہ محمد ہے جو سچے اور امانت دار ہیں۔ دیکھیے وہ اب سوچیے کتنا الٹا کر دیے، کتنا الٹا کر دیے، اور کیا؟ ولا طریق الیہ، اور حضرت علی تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، الا سلمان ذو القوۃ المتین،
صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ سلمان جو طاقت والے ہیں، سلمان جو طاقت والے ہیں، تو سلمان فارسی کا مقام اتنا بڑھا دیا اس طریقے سے۔ اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ، یہ ترتیب ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہی ترتیب ہے اور ہمیشہ یہی ترتیب رہے گا۔ اور کہتے ہیں ان کے نزدیک اسی طریقے سے 5 ایتام ہیں اور 12 امام ہیں، اور ان کے نام ان کے فرقوں کے درمیان مشہور ہے، ان کی خبیث کتابوں میں موجود ہیں۔ اور ہمیشہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیکھیے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ جو 12 امام ہیں اور 5 ایتام ہیں، یہ رب یعنی حضرت علی، حجاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دروازہ یعنی سلمان فارسی کے ساتھ یہ 12 امام ہر گھر میں جاتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہر گھر میں جاتے ہیں اور ہمیشہ قیامت تک جاتے رہیں گے۔ یعنی جس گھر میں مصیبت دور وغیرہ ہوتی ہے سب یہی لوگ کرتے ہیں، یہی لوگ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ یعنی ان کے مطابق حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 12 امام اور 5 ایتام پورے گھروں میں جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا چلتی ہے، اسی طرح پوری دنیا چلتی ہے۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ دیکھیے، کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّ إِبْلِيسَ الْأَبَالِسَ هُوَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ تمام سب سے بڑے ابلیس، ابلیسوں کے ابلیس عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نصیریہ کا عقیدہ ہے کہ ابلیسوں کے ابلیس نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد کا رتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو ابلیس کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، لیکن اسی کی جگہ پر ملحد جو بے دین ہے، گمراہ ہیں، فسادی ہیں، ان کی باتوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی باتوں کو عزت کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑے بڑے ابلیس کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاننگ کیا تھا، فارس یعنی ایران کو فتح کرنے کے لیے فوج کی ترتیب دیا تھا، اور جب وہ انتقال ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کیا اور فتح ہوا ملک فارس فتح ہوا۔ اسی وجہ سے ابلیس الابالسہ ان کو کہا، سب سے بڑے ابلیس۔ اس کے بعد ان سے چھوٹے ابلیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اور پھیلا اسلام، تو اسی وجہ سے ان کا بھی یہ نمبر آتا ہے۔ اب سوچئے اتنا خطرناک ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ فاسد عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں هذه الطائفة الملعونہ استفلت على جانب کبیر من بلاد الشام۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ ملعون گروہ، نصیریہ کا فرقہ، ملک شام جو سیریا ہے، ملک شام سیریا کے بہت سارے بڑے علاقوں میں یہ قابض ہو گئے، شام کے بڑے حصے میں حکومت ان کی آ گئی، قابض ہو گئے، اور یہ معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب اپنا ظاہر کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے جب یہ کم رہتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، تو کبھی اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتے۔ جہاں سے ان لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور یہ دوسرے مسلمان کم ہوں گے تو اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان کی حکومت ہی آ گئی ملک شام کے بہت بڑے حصوں میں، تب یہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے لگے، اور کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو اس وقت تک ظاہر کب تک کیے جب جرمنی حکومت ان کے اوپر مدد رہی۔ ہمیشہ یہ جرمنی جو انگریزوں کی حکومت، اس کے سائے میں پلے ہیں، اس کے سائے میں پلے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمان کے علماء نے جب یہ چھپے رہتے تھے تو معلوم نہیں چلتا تھا، بہت سارے علماء نے ان سے قریب جا کر کے ان کے مسئلے کو دیکھا، کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے۔
تب بہت سارے عام مسلمان میں بھی جا کر کے ان کے عقیدے کو جانا سمجھا، تب ان کا پردہ چاک ہوا، ان کا پردہ چاک ہوا۔ اور جب تک یہ جرمنی حکومت کے سائے تلے رہے تو ساحلی علاقوں میں قبضہ ان کا رہا، ساحلی علاقوں میں جرمنی کا قبضہ رہا، اور ان کے سائے میں یہ لوگ پلے بڑھے، اور یہ بھی دوسرے ملکوں پر قبضہ کیے۔ اور لیکن جب اسلام آیا تو ان کی حالت کو اوپن کر دیا، ظاہر کر دیا، ان کی گمراہیوں کو ظاہر کر دیا۔ تو یہ بات ہے، یہ سب بتانے کے بعد ابھی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کو لکھ کر کے بتا رہے تھے ایسے ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَن يُزَوِّجَهُمْ أَوْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ، کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے ان سے نکاح کرنا، نکاح میں اپنی بچی دینا یا ان کی بچی کو لینا، یہ سب شادی کرنا کرانا، کیا ایسے نوسیریا جن کا عقیدہ یہ ہے اس جائز ہے؟ دوسرا سوال، حل یحل اکل ذبائحہم، کیا یہ جانور کو ذبح کریں گے تو اس کا کھانا یہ حلال ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک حکم جو پنیر، دودھ ان کے جانوروں کے دودھ سے بنتا ہے، تو ان کے پنیر کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پنیر کا بھی حکم کیا ہے؟ اور اسی طریقے ایک سوال کیا کہ ان کے برتن اور ان کے کپڑے کا حکم کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک سوال کیا حل یجوز دفنہم بین المسلمین ام لا، کیا یہ مر جائیں تو مسلمان کی قبرستان میں، مسلمان کے درمیان ان کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے، آپ بتلائیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کہیں کہ اور ایک سوال حل یجوز استخدامہم فی ثغور المسلمین، کیا مسلمانوں کی سرحد میں، مسلمان ملک ہے، سرحد میں جو فوجی تعینات رہتے ہیں، کیا مسلمانوں کی سرحد میں ان کو تعینات کرنا یہ جائز ہے؟ ان کا جب اتنا خطرناک عقیدہ ہے، دیکھیے آج کل کتنے ملک میں عجیب عجیب لوگوں کو فوجی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اس سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح عقیدہ جاننے کے لیے غلط عقیدہ کو بھی جاننا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کی سرحدوں میں ان کو تعینات کرنا، معمور کرنا کیا جائز ہے؟ اسی طریقے سے کیا ان کو کچھ فوجی کمانڈر وغیرہ بنایا جا سکتا ہے؟ کچھ معاملہ ان پر سونپا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا واجب ہے مسلمانوں کے ولی جو حاکم وقت ہیں کہ ان سے کام لے حالانکہ مسلمان دوسرے مسلمان ہیں؟ اسی طریقے سے کیا ان کو اگر کوئی کسی نے کام پر رکھ لیا، کیا ان کو نکال دیا جائے گا؟ اسی طرح کے سوال کیے کیا بیت المال سے، جو مسلمانوں کا بیت المال ہے، اس مال سے ان پر خرچہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ان کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے۔ تو یہ سب سوالات، اور کہتے ہیں اس کے بعد ایک سوال حل دماء النصیریہ المذکورین مباحہ واموالہم حلال ام لا، کہتے ہیں کہ یہ جو نصیریہ ہے ان کا خون یعنی جہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان کا خون حلال ہے کہ نہیں؟ ان کا مال حلال ہے کہ نہیں؟ اذا جاہدہم ولی الامر، جب مسلمان کا ولی ان سے جہاد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے ان باطل کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کیا ان سے مناکحت اور ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کیا ان کو مسلمان کا حاکم اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیونکہ نماز اور روزے کا ان کا مطلب ہی دوسرا ہے نا۔ تو کیا مسلمان کے حاکم پر واجب ہے کہ ان کو نماز پڑھنے پر اور روزے رکھنے پر ان کو مجبور کرے اور اپنے دین کا اظہار کرنے سے روکے کہ تم اپنا دین اظہار نہیں کرنا بلکہ مسلمان کا جو صحیح اسلام ہے اس پر عمل کرو؟ کیا یہ حاکم وقت پر ضروری ہے؟ اور کہتے ہیں کیا کافروں سے جہاد کرنا اور ان سے جہاد کرنا افضل کون ہے؟ دیکھیے ان سے جہاد کرنا، ان کا اتنا خطرناک عقیدہ ہے، تو ان سے جہاد کرنا اور کافروں سے جہاد کرنا کون سا افضل ہے؟ تاتاری
جو مسلمانوں کے ملکوں کو برباد کر دیے، تاتاریوں سے جہاد کرنا افضل ہے یا نصیریہ سے جہاد کرنا افضل ہے؟ اور کہتے ہیں کہ افرنجی یعنی برطانوی، جرمنی، انگریز لوگوں سے جہاد کرنا افضل ہے یا نصیریوں سے جہاد کرنا افضل ہے؟ تو اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کافروں سے جہاد کرنے میں جو رات گزارتے ہیں ان کا زیادہ ثواب ہے یا نصیری فرقہ سے جہاد کرنے والے جو سرحد میں تعینات ہوتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ہے؟ افضل کون ہے؟ اتنا سوال کیے اور کہتے ہیں، اور ایک سوال کہتے ہیں کہ هل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم ان يشهر امرهم ويساعد على ابطال باطلهم واظهار الاسلام بينهم؟ کہتے ہیں کہ کیا جو بھی آدمی ان لوگوں کے اس عقیدے کو جانتا ہے تو کیا اس پر واجب ہے کہ ان کے عقیدے اور مذہب کو مشہور کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ باطل عقیدہ ہے؟ یہ بھی پوچھے کہ جس آدمی کو ان کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہے تو کیا وہ مشہور کر سکتا ہے کہ اس فرقے سے بچو، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کے باطل پر کوئی رد کر رہا ہے تو اس کو ساتھ دے سکتا ہے، اسلام کو اظہار کر سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ کیا ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے اور ان کی اولاد میں اناسم مسلمین بعد خروجہم من ھذا، اس عقیدے سے نکل جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہو، اس وجہ سے کیا ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اور کیا یہ اس طریقے سے کیا جائے گا یا تو ایسے غافل ہو کر کے سست ہو کر کے چھوڑ دیں گے ان کے عقیدے کو؟ کیا کریں گے یہ عقیدہ معلوم ہو جانے والے کو؟ اور پھر کہتے ہیں آخر میں کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کا اجر کیا ہے، کیا اجر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ ان سب باتوں کا جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ یہ پورے سوالات کیے ہیں اور اسی میں نصیریہ فرقہ کا عقیدہ بیان کر دیے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب جواب دیتے ہیں۔ صرف ایک دو بات ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اجاب شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ، شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہؤلاء القوم المسمون بالنصیریہ، یہ قوم جو نصیریہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ لوگ جانے جاتے ہیں، ہم وسائر اصناف القرامطۃ الباطنیہ، کہتے ہیں یہ لوگ باطنیہ فرقہ کرامتہ کے بوئے ہوئے بیج ہیں۔ یہ نصیریہ کون ہے؟ یہ باطنی فرقہ کرامتہ کے بوئے ہوئے لگائے ہوئے بیج ہے، اور یہ کتنے خطرناک ہے؟ کہتے ہیں اکفر من الیہود والنصارى، یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی بڑھ کر کافر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی بڑھ کر کے کافر ہیں، بل وَأَكْفَرُوا مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَغَرَرُهُمْ عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، کہتے ہیں کہ بلکہ بہت سارے مشرکین سے بھی بڑھ کر کے یہ کافر ہیں، اور امت محمدیہ پر ان کا نقصان کفار جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے امت محمدیہ پر ان کا نقصان ہے۔ نصیریہ فرقہ کا امت محمدیہ پر اتنا نقصان بڑھ کر کے کہ کافروں کا اتنا نقصان نہیں امت محمدیہ پر جتنا ان کا نقصان ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے تاتار
اور جرمنی انگریز کا جتنا مسلمانوں پر نقصان نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کا امت محمدیہ پر نصیریہ فرقہ کا نقصان ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہؤلاء یتظاہرون عند جہال المسلمین، یہ لوگ جاہل مسلمانوں کے پاس اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو جاہل آدمی پھنس جاتا ہے کہ لوگ بھائی یہ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ جاہل مسلمانوں کے پاس یہ اپنا ایک چہرہ دکھاتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اندر ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِرَسُولِهِ وَلَا بِكِتَابِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ وَلَا نَهْيٍ وَلَا ثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ وَلَا جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ۔ کہتے ہیں ان کی اصلیت یہ ہے کہ یہ اللہ پر اصل ایمان نہیں رکھتے، نہ ہی اس کے رسول پر ایمان رکھتے، نہ ہی اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے، اور نہ ہی اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے، اور نہ ہی جن چیزوں سے روکا ہے اللہ نے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی ثواب پر ایمان ہے، اور نہ ہی عقاب پر ایمان ہے، نہ ہی جنت پر ایمان ہے، اور نہ ہی جہنم پر ایمان ہے۔ وَلَا بِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا بِمِلَّةٍ مِّنَ الْمِلَلِ۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی مسلمان ہونے کا بھی ان کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان کہا ہے، جو بھی اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ آپ پھر یہ کہہ رہے تھے آدم نام ہے اور شیش مانا ہے، تو وہ لوگ کون تھے؟ اسی طریقے سے اس کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دین کوئی ملت ہے ہی نہیں، کوئی ملت کوئی دین نہیں تھا۔ تو یہودیت نصرانیت مجوسیت کیا تھا؟ اسی وجہ سے جانتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی جو لوگ ان کے فیور میں رہتے ہیں سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، سب حق ہی سمجھتے ہیں، اور کوئی غلط دین نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بل یاخذون کلام اللہ ورسولہ المعروف عند علماء المسلمین، بلکہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو مسلمانوں کے علماء کے درمیان معروف ہے کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ یتأولونہ، اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا وہ معنی ہے، اور اپنے طرف سے بیان کرتے ہیں، اپنے طرف سے بیان کرتے ہیں۔ یدعون انہا علم الباطن، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس باطن علم ہے۔ آج اس کے چکر میں بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے، وہ کوئی گوہر ہے نا یونس گوہر، وہ کہتا ہے کہ باطن علم ہے، تم لوگ قرآن میں کیا پڑھتے ہو، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب فلمی ایکٹر جو فلمی دنیا میں کام کرنے والے پکے مومن لوگ، وہ کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو تم لوگ کافر کیوں سمجھتے ہو، وہ لوگ تو اللہ ہی کو پوجا کرتے ہیں۔ یونس گوہر اور باطنی فرقہ باطنیت کا علم پھیلاتا ہے، جتنے بھی صوفی جو ہو ہا کرتے ہیں خانقاہ میں، سب باطنی علم کے قائل ہوتے ہیں، باطنی علم کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ نصیریہ بھی دعویٰ کرتے تھے ان کے پاس باطنی علم ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے نے اس کا ذکر کیا، اور ایک صفحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ مَحْدُودٌ فِيهَا، اس میں حد ہی نہیں کہ ان کا کتنا باطل عقیدہ ہے، حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کے ناموں میں الہاد کے قائل ہیں کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور اللہ کی آیتوں کو تحریف کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو تحریف بولے تو اصل اس کا معنی کو ہٹا کر دوسرا معنی لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تحریف کرتے ہیں۔ اور یہ سب کا مقصد کیا ہے ان کا؟ کہتے ہیں اذ مقصودہم انکار الایمان، مقصد یہ ہے کہ ایمان کا انکار کر دینا۔ نصیریہ فرقہ کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا انکار کر دے، اسلام کے شعائر کا انکار کر دے، ہر طرح جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس سے ایمان کا انکار کرے، شریعت اسلامیہ کا انکار کرے۔ کہتے ہیں کہ یہی لوگ نماز کو باطن راز کو جاننا، یہی نماز کا جاننا ہے۔
ہم لوگ سیکھتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کسی نے راز کو جان لیا تو نماز کا علم ہو گیا. اسی طریقے سے روزے کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اور حج بیت اللہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی شیخ کی زیارت کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تو حج کر لیتے. یہی کہتے ہیں وحج البیت العتیق زیارت شیخی، کہ بیت اللہ العتیق کا حج کا ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ کی زیارت کر لو، دیکھ لو، ہاں حج ہو گیا، حج ہو گیا. یہ اتنا خطرناک ہے. اور کیا عقیدہ ہے؟ وَأَنَّ يَدَ أَبِي لَهَبٍ هُمَا أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ. استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو لہب کے دو ہاتھ سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے. جس میں آیت میں نا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، اللہ نے کہا تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور کہتے ہیں وَأَنَّ النَّبَأَ، جو یہ سورہ نبا میں ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی بات کی خبر تم نہیں جانتے ہو. النبا سے مراد حضرت علی، حضرت علی ہیں. تو یہ ہے نبا سے مراد حضرت علی ہیں. اور اس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سوال کرنے والے سے کہ جو تم نے عقیدہ لکھا ہے نا، جو علماء ان کے بارے میں عقیدہ جانتے ہیں، ان میں سے تھوڑے سے بھی نہیں تم لوگ لکھے، تھوڑے سے بھی تم نہیں لکھے ہو جتنا علماء اس کے بارے میں نصیریہ فرقہ کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے. حالانکہ کتنا عقیدہ سوال کرنے والے نے لکھ دیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ علماء جتنا جانتے ہیں اس فرقے کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان میں سے تم تھوڑا سا لکھے ہو، تھوڑا سا لکھے ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے باطل فرقوں سے بچا کر رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس صحیح دین پر تھے، اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اس پر چلنے کی توفیق ہے. ہر گمراہ آدمی اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچے رہنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں رسوائی سے بچا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.